بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ تمام حمد اس خدا کے لیے اور درود و سلام ہو ذات محمد و آل محمد پر۔ 14 معصومین ایجوکیشن کی جانب سے آج ہمارا تیسرا درس ہے اور ہمارے درس کا موضوع دعائے عرفہ ہے جو سید الشہداء طبیب فطرت امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا کی گئی وہ دعا جو مومن کے قلب کو نورانی کرتی ہے۔ عزیزان، سورہ بقرہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اے رسول، جب میرے بندے میرا حال تم سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان کے پاس ہی ہوں، اور جب مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو میں ہر دعا کرنے والوں کی دعا سن لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے جو دعائیں ہم تک پہنچی ہیں وہ علم و معرفت کا ایک عظیم سرچشمہ ہیں۔ ان کے مضامین میں غور و فکر کر کے علم و عرفان کے عظیم مقامات پر پہنچا جا سکتا ہے۔ ان دعاؤں میں سے ایک بھرپور اور گہری دعائے عرفہ ہے جس کے عرفانی مضامین عظیم اور جس کی اہم خصوصیت عبد کی معبود کے سامنے نیاز مندی کا اظہار ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے اس دعا کے ابتدائی حصوں کی جانب اشارہ کیا تھا کہ جس میں صفات الہیہ کا بیان اور خدا کی بعض نعمتوں کا تذکرہ اور شکر گزاری کے پہلو پر غور و فکر کرنے کے بعد ہم اس دعا کے تیسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ تیسرے حصے میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بارگاہ معبود میں خدا سے حاجات طلب کر رہے ہیں۔ جبکہ آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اسی حالت میں آپ بارگاہ الہی میں اس طرح دعا کر رہے ہیں اللہم جعلنی اخشاک کانی اراک۔ اے اللہ، مجھے ایسا ڈرنے والا بنا دے گویا تجھے دیکھ رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام اس حصے میں خوف و خشیت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک بلند ترین منزلت اس کی ہوگی جو تمام لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو، اور پھر فرمایا اگر اولاد آدم صرف اللہ ہی سے ڈرے تو وہ اس پر اپنے سوا کسی اور کو مسلط نہ کرے۔ پھر اس حصے میں امام سعادت و نیک بختی کا مطالبہ کر رہے ہیں، شقاوت و بدبختی سے دوری کا مطالبہ کر رہے ہیں، نفس اور روح کی بے نیازی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پھر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہم جعل غنایا فی نفسی والیقین فی قلبی والاخلاص فی عملی والنور فی بصری والبصیرۃ فی دینی اے بار الہ، میرے دل میں یقین، میرے عمل میں خلوص، میری نگاہ میں نور، میرے دین میں سمجھ پیدا کر دے، میرے اعضاء میں فائدہ پیدا کر دے، میرے کانوں اور آنکھوں کو میرا مطیع بنا دے۔ یعنی امام علیہ السلام ہمیں اس دعا کے ذریعے آگاہی دے رہے ہیں کہ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ اعضاء و جوارح خدا کی جانب سے امانت ہیں جو ہمیں سپرد کی گئی ہیں، اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہی کے ذریعے سے ہم نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، انہی کے ذریعے سے ہم گناہ کو انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بس کیا چیز ہے جو میں تیرے سامنے لے کر آؤں، اپنے وجود کے کس حصے کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو، اپنے پاؤں کو، یہ سب کی سب کیا تیری عطا کی ہوئی نعمتیں نہیں ہیں؟ ان سب کے ساتھ میں نے تیری نافرمانی کی ہے اور یہ سب کے سب میرے خلاف حجت و دلیل رکھتے ہیں، حالانکہ یہ میرے تمام کے تمام اعضاء و جوارح میرے اعمال کے گواہ اور شاہد ہیں۔ یعنی یہ کہ جو سب سے زیادہ نزدیک ترین ہمارے وجود سے ہے ہمارے ہی اعضاء و جوارح ہیں۔ در حقیقت انسان نفس کا غلام بن جاتا ہے، شیطان کے چالوں میں پھنس جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر مولا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہر عمل کے گواہ جو ہیں وہ ہمارا اپنا وجود ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اسی حصے میں زندگی کی سختیوں سے اللہ کی مدد طلب کی، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے نجات کا مطالبہ کیا، ظالموں سے حفاظت کی درخواست کی۔ پھر امام علیہ السلام نے اس حصے میں خاندان کے لیے دعا کی اور خدا کے علاوہ کسی اور کے حوالے نہ کرنے کی دعا کی اور خدا سے گناہوں کے سبب رسوائی سے بچنے کی درخواست کی۔ چوتھے حصے میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ایک بار پھر اوصاف الہیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہم لک الحمد
کما خلقتنی فجعلتنی سمیعا بصیرا۔ اے اللہ ہم تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ اس حصے میں امام حسین علیہ السلام نے خدا کے جن اوصاف کا تذکرہ کیا ہے اس میں سے چند کی طرف اشارہ کرتی چلوں کہ خدا وہ ہے جو اپنی حکمت سے گناہان کبیرہ کی مغفرت کرتا ہے، اپنے فضل سے نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، اپنے کرم سے بخش دیتا ہے اور عطا کی امید دلاتا ہے۔ وہی ہے جو تنہائی میں مونس و ہمدم ہے۔ اور پھر اسی حصے میں امام علیہ السلام آسمانی کتابوں توریت، انجیل، زبور اور فرقان کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے تورات، انجیل، زبور اور قرآن کے نازل کرنے والے۔ اور پھر اسی حصے میں امام علیہ السلام خدا کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ خدا وہ ہے جو دشمنوں کی مقابلے میں مدد کرتا ہے، رحمت کی ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ اور پھر اسی دعا میں فرمایا کہ اے بار الہ، اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوتی تو میں تباہ ہو جاتا۔ تو ہی ہے جو میرے گناہ کو معاف کرنے والا ہے، وہ رب ذوالجلال جو ستار العیوب ہے۔ انسان جو بار بار گناہ کرتا ہے، انسان کے گناہوں کے باوجود وہ رب آشکار نہیں کرتا۔ عزیزان، اگر ہمارے اعمال یا ہماری یہ گناہ عزیز و اقارب کے سامنے آ جائیں تو وہ قطع تعلق کر لیں، لیکن ذات پروردگار عالم وہ ہے کہ ہم سے عظیم گناہ سرزد ہو جاتے ہیں لیکن وہ کبھی رسوا نہیں کرتا۔ لیکن عزیزان محترم، یاد رکھیے کہ یہ گناہ کی پردے داری صرف دنیا کی حد تک ہے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا یہ عظیم رسوائی کا دن ہوگا۔ خدا نہ کرے جب ایک دوسرے سے اعمال کی بدولت بھاگیں گے تو کیوں نہ ہم اسی دنیا میں اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے چند انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے رب ذوالجلال کے اوصاف کو بیان کیا، جیسے کہ اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، جبکہ ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو چکی تھیں اور وہ سخت غم زدہ رہتے تھے۔ اے ایوب کو نقصان اور مصیبت سے نجات دینے والے، اے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے میں ابراہیم کے ہاتھوں کو روکنے والے جب وہ بوڑھے اور زندگی کی آخری منزل پہ تھے، اے وہ جس نے زکریا کی دعا قبول کی، بس انہیں یحییٰ عطا کیا اور انہیں اکیلا و تنہا نہ چھوڑا، اے وہ جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، اے وہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستے بنائے، انہیں نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کر دیا۔ خدا وہ ہے کہ جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے دعا کے اس حصے میں خدا کے ان اوصاف کا بھی ذکر کیا کہ خدا وہ ہے جو گناہگار بندے کو رسوا نہیں کرتا، ناشکر بندے کو محروم نہیں کرتا، ایمان کی ہدایت دینے والا ہے، بیماروں کو شفا دینے والا ہے۔ تو اس منزل پر خدا سے دعا کیجئے کہ بار الہ جو بیمار ہیں، جو کسی نہ کسی روحانی و جسمانی مرض میں مبتلا ہیں، خدایا ان سب کو صحت یابی، شفا یابی عطا فرما۔ دعائے کمیل میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، اے وہ ذات جس کا نام ہی دوا ہے، اے وہ ذات جس کا ذکر بیماری کی شفا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اوصاف الہیہ کا تذکرہ کیا۔ خدا وہ ہے جو بے لباسوں کو لباس دینے والا، بھوکوں کو سیر کرنے والا، بندوں کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ اے پروردگار عالم، ہم سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔